الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں جنات کن جگہوں پر موجود ہوتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان ان جگہوں پر جانے سے گریز کرے، اور اگر جانا بھی پڑے تو اپنے ذکر اذکار اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ کر پھر وہاں جائے۔ تو سب سے پہلے ہم جو بیان کریں گے جن جگہوں پر جنات موجود ہوتے ہیں، جنات وادیوں میں، گھاٹیوں میں، ویران جگہوں میں، جنگلات میں وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اس بات کی دلیل میں وہ روایت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے ساتھ تھے، تو اچانک سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو نظر نہیں آ رہے، صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں، بہت زیادہ تلاش کیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں فَفَقَدْنَاهُ فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الْأَوْدِيَةِ وَالشِّعَابِ، ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گم پایا، تو ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت تلاش کیا، فی الْأَوْدِيَةِ وَالشِّعَابِ، وادیوں میں تلاش کیا، گھاٹیوں میں تلاش کیا۔ فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا اُسْتُطِیلَ أَوْ اغْتِیلَ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا تو اغوا کر لیے گئے ہیں یا آپ کو خاموشی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ اُسْتُطِیلَ کا معنی کرتے ہوئے فرماتے ہیں طارت بہ الجن، یعنی جنوں نے اغوا کر لیا، یہ معنی ہے اس کا۔ یعنی صحابی نے یہ سمجھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جنوں نے اغوا کر لیا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابی فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح جب روشنی ہوئی تو حرا کی طرف سے آ رہے تھے، تو میں آگے بڑھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، میں نے عرض کی اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب کہاں چلے گئے تھے؟ ہم نے آپ کو بہت تلاش کیا اور ہماری یہ رات انتہائی پریشانی میں گزری، ہم آپ کو تلاش کرتے رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اس طرف گیا تھا، یعنی جنات کی طرف، جنوں کا ایک سفیر میرے پاس آیا تھا، یعنی ایک نمائندہ میرے پاس آیا تھا، وہ مجھے دعوت دے کے گیا، پھر میں گیا ان کو جا کے دعوت دی۔ لمبا واقعہ، بہت سے اس میں مسائل ہیں لیکن وہ ہمارے موضوع کے متعلقہ نہیں۔ تو صحابی بھی کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ گھاٹیوں میں، وادیوں میں، کیونکہ صحابی یہ سمجھ رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جن اغوا کر کے لے گئے، یعنی صحابی کو پتہ ہے کہ جنات کہاں ہوتے ہیں، وادیوں میں، گھاٹیوں میں، جنگلات میں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی جس جگہ گئے تھے وہ ویران جگہ تھی، تو ویران جگہوں پر عموماً جنات موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسری جو جگہ جہاں جنات موجود ہوتے ہیں، جنات کے مساکن ہیں، وہ زمین کی دراڑیں ہیں، جانوروں کے بل ہیں، غاریں، سرنگیں وغیرہ، اور وہ مکانات جو مکانات متروکہ ہوتے ہیں، یا وہ مکانات جو بنتے کچھ ٹائم کے لیے رک جاتے ہیں، وہاں جنات بسیرا کر لیتے ہیں۔ سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 29، سنن نسائی میں حدیث نمبر 34 ہے، اسی طرح مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا قتادہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن سرجس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یبولن احدکم فی جحر، کہ کوئی تم میں سے سوراخ میں پیشاب نہ کرے، سوراخ میں، دراڑ میں، یعنی وہ ساری جگہ جہاں جانور وغیرہ رہتے ہیں وہاں کوئی پیشاب نہ کرے۔ راوی حدیث قتادہ سے سوال ہوا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ قتادہ کہتے ہیں قیل، کہا گیا ہے انہا مساکن الجن، کہ یہ جنوں کے مساکن ہیں، ان میں جنات رہتے ہیں، ان بلوں کے اندر، سوراخوں کے اندر، دراڑوں کے اندر، ان میں جنات رہتے ہیں، جناب قتادہ فرماتے ہیں۔ اور علامہ ابن قیم علیہ رحمہ اپنی بڑی مشہور کتاب اور بڑی مفید کتاب زاد المعاد کے اندر فرماتے ہیں کہ اس میں دو طرح کے نقصان ہو سکتے ہیں۔ کوئی آدمی بل میں، دراڑ میں پیشاب کرے، ایک تو یہ ہے کہ وہاں جنات رہتے ہیں جو مشہور ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں موذی جانور بھی رہتے ہیں، وہاں سانپ رہتے ہیں، بچھو رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جنات بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور موذی جانور بھی باہر نکل کے انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے وہاں بھی نبی علیہ السلام نے جیسے منع فرمایا، اسی لیے کہ
مسلمان کو، کسی انسان کو نقصان نہ پہنچے۔ اب گزرتے ہوئے ایک بات یہ بھی خاص ہے کہ اس روایت پر ایک اعتراض ہے، بعض علماء نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قتادہ اس میں مدلس ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ قتادہ کی ملاقات عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ثابت نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ سے جب سوال ہوا کہ کیا قتادہ نے عبداللہ بن سرجس سے سنا ہے، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا نہیں، ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے۔ لیکن سماع کی تصریح کچھ محدثین نے بیان کی ہے، ان میں امام حاکم ہے، ابو حاتم الرازی ہیں۔ امام طبرانی فرماتے ہیں سمعت محمد بن احمد البراء، کہ میں نے محمد بن احمد جو البراء ہیں ان سے سنا۔ وہ فرماتے ہیں قال علی بن مدینی سمع قتادہ، علی بن مدینی فرماتے ہیں سمع قتادہ من عبداللہ بن سرجس، کہ قتادہ نے عبداللہ بن سرجس سے سنا ہے۔ اور یہ جو بات ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی، کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ قتادہ نے عبداللہ بن سرجس سے نہیں سنا، تو ان کے جو بیٹے ہیں عبداللہ بن احمد بن حنبل رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ ابا جان نے اس بات سے رجوع کر لیا تھا۔ ان کی یہ بات جو رجال کی کتاب فی العلل و معرفت الرجال میں موجود ہے، تو لہٰذا یہ روایت، اس میں سماع کی تصریح علماء فرما رہے ہیں موجود ہے، لہذا یہ روایت صحیح ہے۔ اس میں وہ جو اعتراض تھا وہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح جنات غسل خانوں میں بھی ہوتے ہیں، یعنی بیت الخلاء میں۔ مسند احمد 4 جلد صفحہ 369۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ روایت نمبر 296۔ صحابی رسول جناب زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذه الخشوش محتضرة فاذا اتى احدكم الخلاء فليقل اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ یہ جو بیت الخلاء ہے یہ جنات کے حاضر ہونے کی جگہ ہے، یہاں کثرت کے ساتھ جنات موجود ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے جب بھی کوئی تم میں سے بیت الخلاء کی طرف آئے تو وہ یہ دعا ضرور پڑھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تاکہ جنات سے، ان کی شرارتوں سے، ان کے شرور سے محفوظ رہے۔ بڑی اس کی اہمیت ہے کیونکہ یہ گھر ہوتا ہے، اس میں کثرت سے موجود ہوتے ہیں جنات و شیاطین۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک مریض کا ہم نے علاج کیا، وہ کافی سالوں سے جب بھی بیت الخلاء میں جاتا بڑا سکون محسوس کرتا، اور باہر آتا تو اس کی طبیعت بے چین رہتی۔ کئی سال وہ باتھ روم میں رہا، وہی کھانا کھاتا تھا، وہی پانی پیتا تھا، بلکہ اس نے بستر بھی لگا رکھا تھا بیت الخلاء کے اندر۔ تو جب ہم نے علاج کیا، اسے خاص طور پر جو تلقین کی گئی، جب چیک کیا گیا وجہ کیا تھی، یہ تھی کہ وہ واش روم میں جب جاتا تھا دعا پڑھے بغیر جاتا تھا، اس سے پڑھنا مشکل ہوتا تھا، باقی سارے اذکار کر لیتا تھا، لیکن جب واش روم جانے کے لیے اسے کہا جاتا دعا پڑھو، اس کے لیے انتہائی مشکل ہوتی تھی۔ یعنی ایک چھوٹی سی وجہ کے ساتھ دعا نہ پڑھنے کی وجہ سے کتنا بڑا اس کو نقصان اٹھانا پڑا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پہلے ہی مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے فرما دیا کہ یہ جنات کے حاضر ہونے کی جگہ ہے، جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء جائے فلیقل، وہ یہ دعا پڑھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اسی طرح بازاروں کے اندر جنات ہوتے ہیں، بازاروں کے اندر۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2451 پر موجود ہے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی سے فرماتے ہیں اے میرے صحابی لا تکونن ان استطاعت اول من يدخل السوق، اے میرے صحابی بازار میں داخل ہونے والا تو پہلا آدمی نہ ہونا، یعنی سب سے پہلے بازار میں داخل نہ ہونا، ولا آخر من يخرج منها، اور نہ ہی تو ان میں سے ہونا جو بازار سے نکلنے والا آخری آدمی ہوتا ہے۔ فإنها معركة الشیطان وبها ينصب رعیته، یہ شیطان کے مارکے کی جگہ ہے، مارکہ آرائی کی جگہ ہے، اور یہی شیطان اپنے جھنڈے گاڑتا ہے۔ یعنی بازاروں میں آپ دیکھتے ہیں وجہ کیا ہے، وہاں دھوکہ، ملاوٹ، بے پردگی، بے حیائی، ایک دوسرے کو گالی گلوچ، یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، اور وجہ کیا ہے، وہاں شیطان موجود ہوتا ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام
یہ حکم دے رہے ہیں اپنے صحابی کو اور قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو کہ تو نے نہ بازار میں سب سے پہلے داخل ہونا ہے اور نہ میرے صحابی تو ان میں سے ہو جو سب سے آخر میں بازار سے نکلتے ہیں۔ داخل بھی پہلے نہیں ہونا، نکلنا بھی سب سے آخر میں ہے، یعنی ان میں سے بھی تو نے شامل نہیں ہونا جو سب سے اخیر میں نکلتے ہیں۔ اب یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ نبی علیہ السلام اکیلے آدمی کو منع فرما رہے ہیں، اکیلا آدمی نہ جائے، نہ اکیلا آدمی باہر نکلے، یعنی نبی علیہ السلام اکیلے آدمیوں کو منع کر رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا جو ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں جنات ہوتے ہیں، آدمی کو شیخی نہیں بگارنی چاہیے کیونکہ میں اکیلا جاتا ہوں، نہیں، جان بوجھ کر نہ کرے، اگر جانا بھی پڑے کسی کو ساتھ لے جائے، کیونکہ اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے اکیلا آدمی بچے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے جو اذکار بتائے ہیں ان کی پابندی کرتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے پھر جائے بازار میں، یعنی پہلا بھی نہیں اور آخری بھی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا